آج ہم اسلامی روایت کی ایک بہت ہی گہری اور دلچسپ کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایمان کی، ایک سچے دل سے نکلی دعا کی، اور ایک ایسے معجزے کی جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ تو یہ جو قصہ ہے نا، یہ ایک بہت پرانی روایت سے لیا گیا ہے جو امید اور شفا کی ایک زبردست داستان سناتی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو نسل در نسل سنائی جاتی رہی ہے، اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ایمان ہماری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے جو دنیا کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ نابینا ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا اور وہ اپنی فریاد لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی درخواست بہت ہی سادہ تھی، لیکن اس سادگی میں ایک گہرا درد اور ایک اٹل ایمان چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، میرے لیے دعا فرمائیں۔ گویا انہوں نے اپنی ساری امیدیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وابستہ کر لیں۔ اور یہیں سے کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرا موڑ آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب صرف ہاں یا نہ میں نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا سبق تھا جو ایک انتخاب کی صورت میں سامنے آیا۔ اس شخص کے سامنے دو راستے رکھے گئے۔ ایک طرف تھا صبر، جس کا بدلہ آخرت میں بہت بڑا انعام تھا، اور دوسری طرف تھی دعا، یعنی اسی وقت شفا کے لیے التجا۔ یہ صرف بینائی کا سوال نہیں تھا، بلکہ دنیا کی راحت اور آخرت کے اجر کے درمیان ایک انتخاب تھا۔ اور جانتے ہیں انہوں نے کیا چنا؟ انہوں نے فوراً دعا کا انتخاب کیا۔ دنیا کو دوبارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی ان کی خواہش اتنی شدید تھی کہ انہوں نے اسی وقت حل کو ترجیح دی۔ ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شفا کا راستہ بتایا۔ تو اب بات صرف دعا کے الفاظ کی نہیں رہی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک پورا طریقہ، ایک مکمل روحانی عمل سکھایا جس پر عمل کرنا تھا۔ اس عمل کے 3 خاص مرحلے تھے۔ سب سے پہلے وضو، یعنی جسمانی اور روحانی صفائی۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے تعلق قائم کرنا، اور آخر میں وہ مقدس الفاظ ادا کرنا جو انہیں سکھائے گئے تھے۔ یہ صرف دعا مانگنا نہیں تھا، بلکہ دعا کے لیے خود کو مکمل طور پر تیار کرنا تھا۔ اور اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے بالکل مرکز میں، وہ الفاظ جن میں اتنی طاقت تھی کہ وہ تقدیر بدل سکتے تھے۔ دعا کے الفاظ کچھ یوں تھے۔ دعا کا آغاز اللہ سے براہ راست التجا سے ہوتا ہے، لیکن ایک بہت ہی طاقتور وسیلے کے ذریعے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت کے نبی ہیں۔ یہ اللہ سے مانگنے کا ایک بہت ہی عاجزانہ طریقہ ہے۔ پھر دعا کا رخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے، اور ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے حضور اس شخص کی ضرورت کے لیے سفارش کریں۔ یہ شفاعت کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ اور آخر میں دعا واپس اللہ کی طرف آ جاتی ہے، اور یہ التجا کی جاتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائے۔ تو دیکھیں، شروع بھی اللہ سے اور اختتام بھی اللہ پر، کیونکہ اصل طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا انتظار تھا۔ اس شخص نے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ ایک ایک ہدایت پر ٹھیک ویسے ہی عمل کیا، اور اپنی ساری امیدیں اس عمل سے جوڑ دیں۔ جیسا انہیں بتایا گیا تھا انہوں نے بالکل ویسے ہی کیا۔ وضو کیا، نماز پڑھی، اور پھر پورے دل اور یقین کے ساتھ وہ دعا مانگی۔ ان کا ہر عمل ان کے سچے ایمان کی گواہی دے رہا تھا۔ اور پھر وہ ہو گیا جس کی امید تھی۔ ان کی بینائی واپس آ گئی۔ ایک ہی لمحے میں ان کا سارا اندھیرا روشنی میں بدل گیا۔ یہ ایمان اور دعا کی طاقت کا کھلا ثبوت تھا۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ طاقتور کہانی ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ یہ ہمیں ایمان اور عمل کے گہرے تعلق پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب سچے یقین کے ساتھ کوشش بھی شامل ہو جائے تو زندگی میں کیسے غیر معمولی نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں۔